السلام علیکم دوستوں جی، لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی۔ ہمارے ہاں عموماً گھر کی تعمیر کے دوران سیڑھیوں کو دلکش ڈیزائن سے تیار کرنے پر توجہ جو ہے وہ بالکل نہیں دی جاتی۔ سیڑھیوں کو محض اس کی بنیادی استعمال یعنی کہ ایک منزل سے دوسری منزل پر جانے کے خیال سے بنوایا جاتا ہے۔ تاہم اگر سیڑھیوں کے لیے وضع قطع کا انتخاب بہترین طریقے سے کیا جائے تو یہ گھر کی شان بڑھانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا گھر کی تعمیر ہو یا تازائش نو ہو، اس کے دوران اگر آپ لوگ اپنے گھر کی خوبصورتی جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیڑھیوں کے اوپر اپنی بھرپور توجہ جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ ہر چیز کی طرح سیڑھیوں کو بھی دلکش انداز دینے کے لیے نت نئے ٹرینڈ جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، اور ان کو بنانے کے لیے کنکریٹ، لکڑی، اسٹیل اور شیشے کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مٹیریل چاہے کوئی بھی ہو استعمال کریں، اس کے عیوب و محاسن کے ساتھ اس بات کو بھی یقین کر لیں کہ ان سے بنی سیڑھیاں آپ کے گھر کو چار چاند جو ہیں وہ لگا سکتی ہیں۔ تعمیراتی ماہرین کے مطابق گھر کی خوبصورتی میں سیڑھی کا افسانوی، تخلیقی اور جدید ڈیزائن جو ہے وہ مکینوں کے اعلیٰ ذوق اور طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو سیڑھیاں بنانے کی کچھ ٹپس ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح، یا کچھ ڈیزائن ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگ اپنے گھر کی جو سیڑھیاں ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈیزائن جو آتا ہے اس کا نام ہے اسپائرل ڈیزائن۔ اس ڈیزائن کو ہیلیکل اسٹیئرز یا گھومتا ہوا ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو سیڑھیوں کے لیے اسپائرل ڈیزائن ایک عمدہ انتخاب جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ڈیزائن میں دیوار کی سپورٹ نہیں ہوتی، مگر گھومتا ہوا زینہ گھر کی دلکشی میں اضافہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتا اور اسے بنانے کے لیے مختلف مٹیریل جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کنکریٹ اور لکڑی کے امتزاج سے سیڑھیاں جو ہے وہ تعمیر کرا سکتے ہیں، یا پھر انہیں شیشے اور لکڑی کی مدد سے بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ہمارے پاکستان کے اندر کنکریٹ کی یہ جو سیڑھی ہے یہ بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لکڑی کی جو ریلنگ ہے وہ اس کے اوپر کروا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیڑھی کی خوبصورتی کے اندر چار چاند جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے جناب زگ زیگ ڈیزائن۔ سیڑھیوں کی تعمیر کے لیے زگ زیگ ڈیزائن بھی کافی مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس میں کئی طرح سے زگ زیگ ڈیزائننگ کی جاتی ہے، جیسے کہ سیدھا زگ زیگ کیس، موڑا ہوا زگ زیگ گلاس، زگ زیگ یا زگ زیگ رائل۔ اس کے لیے اپنی مرضی کی سنگ مرمر اور لکڑی کا انتخاب جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پیچو خم کے لیے نشق و نگار یا کاشی کاری والی لکڑی اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے جو چبوترے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ سائڈوں کے اوپر لگوا کر اس سے بہت زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جناب دوہرا ڈیزائن۔ کشادہ گھروں میں دوہری سیڑھی افسانوی انداز فراہم کرتی ہے، اور اس سے گھر کسی محل کی مانند جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس ڈیزائن کے تحت عام طور پر دائیں اور بائیں جانب تھوڑی خمدار یا پھر سیدھی سیڑھیاں جو ہیں وہ تعمیر کی جاتی ہیں۔ انہیں تعمیر کرنے کے لیے کنکریٹ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مگر یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور منفرد جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہے۔ زیادہ تر دو جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی کوٹھیوں یا بڑے بڑے جو بنگلے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد جناب آتا ہے ماڈرن ڈیزائن۔ اگر آپ خوبصورت ڈیزائن والی سیڑھیاں تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو ماڈرن ڈیزائن کے اسپائرل سیڑھیاں جو ہیں وہ آپ بنوائیں۔ یہ بالخصوص چھوٹے گھروں کے لیے مثالی ہیں، کیونکہ یہ کم جگہ گھیرتی ہیں۔ سیڑھیوں کا یہ ڈیزائن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور کسی بھی مٹیریل سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی اور کنکریٹ کے امتزاج سے بھی یہ سیڑھیاں جو ہیں وہ تعمیر کروائی جا سکتی ہیں، مگر ان میں دونوں کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔
ماڈرن جو سیڑھی ہوتی ہے وہ عام طور پر پاکستان کے تمام گھروں کے اندر وہی بنائی جاتی ہے، کیونکہ کمی جو ہوتی ہے جگہ کی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سیڑھی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہمارے گھروں کے اندر لگتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اوپن رائزر کا۔ یہ اسٹائل اپنی بے پناہ دلکشی کی وجہ سے مقبول ہو رہا ہے۔ کھلے اور کشادہ زینوں کے ساتھ لگی ہینڈ ریلنگ سے یہ مزید خوبصورت لگتا ہے۔ اس طرح کی سیڑھیوں کی چوڑائی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی جگہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ لوگ اتنی زیادہ چوڑائی کے اندر یہ جو سیڑھی ہے اس کو بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی چھوٹے کمرے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں اوپن رائز جو سٹیئر ہے اس کو شامل کرنے کے لیے خصوصی طور پر توجہ جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کا بھی بہت زیادہ استعمال اپنے گھروں کے اندر جناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب شیشے کی سیڑھیوں کی۔ مکمل طور پر شیشے کی سیڑھیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ منفرد طرز کی یہ سیڑھیاں دیگر تعمیراتی مواد کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگی جو ہے وہ پڑتی ہیں۔ مزید مضبوطی کے لیے آپ کو اس کے اوپر اسٹیل کی جو ریلنگ ہے وہ بھی لگوانا پڑتی ہے۔ یہ سیڑھیاں نہ صرف آپ لوگ کہہ لیں کہ مہنگی پڑتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا اس سیڑھی کا یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ کبھی زندگی کے اندر یہ کریک ہو سکتی ہیں، یا اس کے اوپر اگر کوئی بہت بھاری چیز گرے تو وہ ٹوٹ سکتی ہیں۔ تو زیادہ تر جناب جو بڑے بڑی کوٹھیاں ہیں، جو بڑے بڑے ولاز ہیں، ان کے اندر اس قسم کی سیڑھیاں بنوائی جاتی ہیں، وہ بھی صرف اور صرف فیشن کے طور پر، جو آج کل ہمارے گھروں کے اندر عام طور پر استعمال نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر اس وقت کون کون سی سیڑھیاں جو ہیں وہ بنوائی جا رہی ہیں اور کس طرح بنائی جاتی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے لیے کون سی سیڑھی جو ہے وہ بنوانی ہے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ لاہوری زون آپ کے سامنے اس قسم کی انفارمیشن والی جو ویڈیوز ہے وہ لے کے آتا رہے گا۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔